السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو کا آغاز کریں گے مولانا روم کی بہترین کہانی، بہترین حکایت سے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک گڈریا کسی گاؤں میں بکریاں بھیڑیں چرایا کرتا تھا۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے حالات سے تنگ آ کر، اپنے معاملات سے، اپنی روزمرہ کی زندگی سے تنگ آ کر گاؤں کے امام مسجد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ صاحب، آپ صاحب علم ہیں، حضور آپ بڑی ہستی ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتائیں، کچھ ایسا علم بتائیں کہ جس کی مدد سے میں اپنے معاملات کو تبدیل کر پاؤں، اپنے حالات کو بہتر کر پاؤں، اپنی گزر بسر بہتر کر پاؤں، ان سب حالات کو میں تبدیل کر پاؤں۔ امام مسجد صاحب بولے کہ مسئلہ بتائیں۔ تو وہ گڈریا کہنے لگا کہ حضور، چونکہ مجھے اپنے مال مویشی کا چارہ سمندر کے اس پار سے ملتا ہے، مجھے اس دریا کو، اس ندی کو پار کرنا پڑتا ہے جو ہمارے گاؤں کے ساتھ موجود ہے، اور صبح مال مویشی کو اس دریا، سمندر، ندی نالے کے پار کرنے کے لیے مجھے ملاح کو 2 آنے دینے پڑتے ہیں۔ اسی طرح واپسی پر مجھے ملاح کو 2 آنے دوبارہ دینے پڑتے ہیں گاؤں واپس آنے کے لیے، تو روزانہ کے 4 آنے میرا خرچ ہے۔ حضور آپ کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہ میرے یہ 4 آنے بچ جایا کریں اور میں اس رقم کو اپنی کسی اور طرف، کسی اور جانب خرچ کر کے اپنے گزر بسر کو بہتر کر پاؤں۔ امام مسجد صاحب نے کہا کہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، آپ نے کل جب جانا ہے تو تم نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دریا میں اتر جانا ہے اور دوسری جانب نکل جانا ہے۔ اب وہ گڈریا جب صبح ہوئی، اپنے مال مویشی کو لے کر دریا کنارے پہنچا، ملاح نے اپنی کشتی ساتھ لگائی تو اس نے کہا نہیں بابا، آج مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اس نے اپنے تہبند کو اوپر کیا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے پانی میں جیسے اترنا شروع ہوا تو قدم قدم چلتا وہ اس دریا کو، اس ندی کو، اس نالے کو پار کر گیا اپنے مال مویشی سمیت، بڑا خوش کہ جی آج تو موج ہو گئی، 2 آنے بچ گئے، آج میں اپنے بچوں کو کچھ خاص کھلاؤں گا، کچھ بہتر ہوگا۔ واپسی پر بھی اس نے بسم اللہ شریف پڑھی اور اپنے مال مویشی سمیت اس دریا، ندی، نالے کو پار کر کے گھر واپس آ گیا، اور گھر آ کر اس نے اپنے بچوں کو آج بڑی خوشی سے، پرتپاک انداز سے اس نے ان کو کچھ خاص، بیوی کو کہا کہ آج پکاؤ تاکہ بچوں کو کھلایا جائے، آج پیسے بچ گئے ہیں۔ اس کے گزر بسر بہترین ہونا شروع ہو گئے، حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ اس کا خرچ کم ہو گیا تھا، روزانہ کی بنیاد پر جو اس کا خرچ تھا وہ اب کم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور چند دنوں کے بعد ایک شب ایسا ہوا کہ جب گڈریا واپسی کی راہ پر تھا، چونکہ سورج غروب ہو چکا تھا، وہ گاتا اپنے مخصوص انداز میں واپس آ رہا تھا۔ گڈریا گاتا ضرور ہے، یہ اس کی فطرت میں شامل ہوتا ہے۔ وہ گاتا گنگناتا واپس آ رہا تھا، اور واپس آتے 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 جب وہ دریا کنارے پہنچا، اس نے دیکھا مولوی صاحب بڑے پریشان دریا کنارے کھڑے ہیں۔ اس نے کہا مولوی صاحب خیریت ہے؟ حضرت صاحب خیر ہے؟ حضرت صاحب کہنے لگے کہ بیٹا بات ایسے ہے کہ میں تو واپس جانا ہے، میں نے واپس جانا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایک دستور ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی کشتیاں الٹی کر دی جاتی ہیں کہ اب سفر ختم، اب آرام کیا جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ پریشانی کی کون سی بات ہے حضرت صاحب، آپ نے ہی تو مجھے بتایا کہ بسم اللہ شریف پڑھیں، دریا پار کر جائیں، پانی کچھ نہیں کہتا۔ تو حضرت صاحب پریشان، کیونکہ حضرت صاحب تو تھے ہی صاحب گفتار، حضرت صاحب تو صاحب یقین تھے ہی نہیں، اور وہ گڈریا صاحب یقین تھا۔ اس صاحب یقین نے ایک دفعہ پھر اپنے تہبند کو کس کے باندھا اور اونچا کیا، اور اپنے مال مویشی کو مخصوص آواز کے ساتھ اپنے آگے لگایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی میں گزرنا شروع کیا۔ تو مولوی صاحب دیکھ کر حیران کہ پانی نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ مولوی صاحب نے بھی دل پکا کیا
بسم اللہ شریف پڑھی اور پانی میں ڈگمگاتے دل کے ساتھ ڈگمگاتے ہوئے قدم رکھے تو مولوی صاحب جو آگے جائیں، پانی کا زور پڑنا شروع ہو۔ جیسے ہی مولوی صاحب درمیان میں پہنچے تو پانی کی ایک زوردار لہر آئی اور مولوی صاحب ڈگمگا گئے اور پانی میں غوطے کھانے لگے۔ زور سے چلائے، گڈریا واپس آیا، مولوی صاحب کو کندھے پہ بٹھا کے دوسرے کنارے لے گیا اور اتار کے کہنے لگا کہ مولوی صاحب یہ کیا؟ آپ نے تو مجھے بڑے یقین کے ساتھ کہا تھا اور میں اس کا فائدہ اٹھا بھی رہا ہوں۔ تو مولوی صاحب بڑے شرمندہ ہوئے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، بات سمجھنی ہے جو ہم نے یا جو میں نے اس سے سیکھا، جو میں نے سمجھا، وہ یہ ہے کہ اگر ہم سب لوگ اس گڈریے کی طرح صاحب یقین ہو جائیں، اپنے مستقبل پر ہمیں یقین آ جائے، اپنے کردار پر ہمیں یقین آ جائے، اپنی صلاحیتوں پر ہمیں یقین آ جائے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں پچھاڑ نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں، ان مولوی صاحب کی طرح جو دوسروں کو ضرور بتاتے ہیں کہ بسم اللہ شریف پڑھیں تو دریا کا پانی کچھ نہیں کہتا، آپ گزر سکتے ہیں، لیکن خود ایسا نہیں کرتے۔ پھر اگر یقین کی دولت پیدا ہو جائے تو پھر نظم و ضبط، اتحاد ہونا بھی ضروری ہے۔ یقین ہوگا تو اتحاد خود بخود پیدا ہو جائے گا، اور جب اتحاد پیدا ہو جائے گا تو آپ کو ترقی کرنے سے کوئی شخص روک نہیں سکتا۔ اسی طرح مجھے ضمناً ایک بات مزید یاد آ گئی کہ ہمارے ایک استاد صاحب، اللہ پاک ان کی زندگی میں، ان کے علم و فن میں برکتیں عطا فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک بات سنائی، مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے۔ کہنے لگے کہ کوئی بزرگ تھے، وہ کسی گاؤں میں رہتے تھے اور بڑی قابل عزت شخصیت تھے وہ گاؤں کی۔ تو وہ ایسے کہ انہیں نا گاؤں سے دریا پار کر کے دوسرے گاؤں جانا پڑا۔ تو وہ جب کشتی کے پاس آئے تو ملاح سے انہوں نے پوچھا کہ میں نے اس طرف جانا ہے، پار جانا ہے۔ ملاح کہنے لگا کہ حضور 2 پیسے لوں گا میں آپ سے، پرانے زمانے کی بات، 2 پیسے لوں گا میں آپ سے۔ وہ جلال میں آ گئے حضرت صاحب، وہ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہے۔ کہ پھر مجھ سے تم پیسے مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی میری مزدوری ہے، یہ پیسے تو میں لیتا ہوں اپنے بچوں کا گزر بسر کرنے کے لیے، اس کے بغیر تو میرے پاس چارہ نہیں، اور میں سب سے لوں آپ سے نہ لوں تو سب کے ساتھ زیادتی ہے، جتنی سواریاں بیٹھی ہیں، لہٰذا آپ مجھے 2 پیسے دیں، میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ وہ حضرت صاحب غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ انہوں نے اپنا کچھ وظیفہ شروع کیا، اور وظیفہ کرنے کے بعد انہوں نے پانی پہ قدم رکھا اور پانی کے اوپر چلتے ہوئے وہ دریا کے دوسرے پار چلے گئے، اور ملاح جو ہے وہ کشتی میں باقی سواریوں کو لے کے ان کے ساتھ چلا گیا۔ اب جب وہ حضرت صاحب دریا کے دوسرے کنارے پہنچے اور اپنا وظیفہ انہوں نے ختم کیا، روکا، تو انہوں نے ملاح کو بڑے جلال سے دیکھا اور کہنے لگے کہ ایک نیچ ذات، ایک کم ذات، تم نے دیکھا یہ میری عمر بھر کی ریاضت ہے، جس کی بدولت میں پانی کے اوپر چل کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آ گیا۔ ملاح بڑا نادم ہوا، لیکن اس نے ایک عجیب بات کہی جو ہم سب کے لیے کہیں نہ کہیں سبق حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ملاح کہنے لگا کہ حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنی علمی شخصیت ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے اس چیز کا جائزہ لیا کہ جسے آپ اپنی عمر بھر کی ریاضت کہہ رہے ہیں، اس کی قیمت صرف 2 پیسے ہے، اس کی ملکیت صرف 2 پیسے ہے، اس کی ویلیو صرف 2 پیسے ہے، تو آپ نے 2 پیسے کے لیے اپنی ساری زندگی برباد کر دی۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ فکر کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم جو کچھ بنے بیٹھے ہیں
دوسروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے، دوسروں پر اپنی علمی و ادبی دھونس جمانے کے لیے، اس کی ورتھ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھی 2 ہی پیسے ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔